ملا نعمت اللہ الجزائری کے الفاظ میں کہ خیبر کے دن جب مرہب کے سر پر اپنی تلوار مارتا ہے تو تلوار مرہب کو سر سے کاٹتی ہوئی پیروں سے نکل جاتی ہے، لیکن علی کی قوت شمشیر اور بازوئے حیدری کا زور کا عالم یہ تھا کہ قدموں کو کاٹ کے تلوار رکی نہیں۔ ملا جی پھر کیا ہوا؟ کہا تلوار نے قدموں کو کاٹا، پھر پہلی زمین کو کاٹ گئی، پھر دوسری زمین کو کاٹ گئی، پھر تیسری، پھر چوتھی، پھر پانچویں، پھر چھٹی، پھر تلوار نہ ہو گئی، ہائیڈروجن بم ہو گیا ہے۔ جو اتنا بہادر تھا کہ اس کی تلوار ساتوں زمینوں پر۔ اور یارو بات آ گئی ہے تو ان قصہ گوؤں کے قصے سن لو، یہ ان کی حدیث ہے، یہ ان کی، اور بولو الانوار النعمانیہ نعمت اللہ الجزائری کی حدیث کی کتاب، یہ حدیث لکھی۔ اتنا طاقتور، تلوار ماری ساتوں زمینوں کو کاٹ گئی، اور پھر اس بیل کے سینگوں پر پہنچ گئی جس نے زمین کو اپنے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ سب کہو سبحان اللہ۔ ہم سمجھتے تھے نانی اماں جو قصہ سناتی ہے ہندوؤں سے سنا ہوا ہے، ہم کو کیا معلوم تھا کہ یاروں کی حکایات ہیں جو حدیث کے طور پر بیان سنتے تھے نا چھوٹے ہوتے، جب نیند نہیں آتی تھی نا تو نانی اماں دادی اماں قصہ سناتی تھی، چپ کر جا نہیں تو بیل جو ہے زمین کو ایک سینگ سے دوسرے پہ رکھے گا، زمین کانپے گی، زلزلہ آ جائے گا، سو جا پترا سو جا۔ یہ بھی کہنے پترا پاگل بن جا نہ بنے گا تو ساڈی گل سمجھ آ سکتی، عقل ہو تو بات کیسے سمجھ آئے؟ چلے اتنی طاقت سینگ کو کاٹنے لگی، اللہ ڈر گیا۔ اللہ ڈرنا ہی چاہیے سیکھے، وہ اللہ ہی کی ہے جرا ڈرے نا، یہ ان کا اللہ، ان کا رب ڈرنے والا۔ اس دن بھی ڈر گیا، اور جب خلافت علی سے چھینی جا رہی تھی تب بھی ڈر گیا۔ بتلاتا ہوں کیسے ڈرا۔ کہا رب ڈر گیا، اللہ نے کہا جبریلا، اس نے کہا ہاں رب جلیلہ، میں کیا بندہ ہے تو بڑا جلیلہ۔ اس طرح مکالمے ہو رہے ہیں فلم کے ڈائلاگ۔ کہتا جبریلا، جبریل کہتا ہاں رب جلیلہ، کہتا جا علی غصے میں آیا ہوا ہے، اس کی تلوار ساتوں زمینوں کو کاٹ چکی ہے، اب جس پر بیل نے اپنے سینگ پر زمین اٹھائی ہے اس کو بھی کاٹنے لگی ہے، کٹ گئی، زمین پہ زلزلہ آ جائے گا، ساری کائنات تباہ ہو جائے گی۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ کہا جا علی کی تلوار کے نیچے اپنے پر جا کے رکھ، اگر تو پر نہیں رکھے گا تو علی کی تلوار رکنے میں، وہ جبریل نے پر رکھا، وہ بھی آدھا کٹ گیا۔ مزہ ہے نا گپ کا؟ آدمی جھوٹ بولے تو سواد نہ بولے۔ یا ملا نعمت اللہ الجزائری وانگرتا بولے تو یا جماعت اسلامی دے لاہور دے امیر وانگرتا بولے۔ اور میں آخیا امیر شاید ہوتا ہی ہے میرا بڑا جھوٹا ہو، تو میں ساڈے امیر مولی شریف ہوں کہ ساڈے تو سچے نو امیر بنانے نے، اچھوں نے جھوٹے نو بنا۔ اس نے بھی مضمون لکھا تھا جنگ میں، اور میں نے بھی تہیا کیا ہوا ہے، بچوں جتنی دیر معافی نہیں مانگتا تیرا ریکارڈ لگتا رہے گا۔ اس نے مضمون لکھا جنگ میں امیر جماعت اسلامی لاہور شہر اور سید، اور اللہ کے فضل سے سیاہی گھٹے باندھ کے آئی ہوئی ہے چہرے پر۔ میں نے کبھی سیاہ رنگ کا سید اپنی کبھی دیکھا ہی میں نے نہیں دیکھا۔ سید تو بڑے چٹا ساڈے شہر سے بھی ایک ناصر شاہ ہوتا سی، چٹا گورا، ہمیں ایسی نہیں تھی، ایسی تو چٹا نہ، کالے رنگ کا سید ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ مضمون لکھا، کہنے لگا علی اتنا بہادر تھا، اتنا بہادر
کہ خیبر میں لڑتے ہوئے جب اس کی ڈھال ٹوٹ گئی، ڈھال سمجھتے ہیں جس سے تلوار کا وار روکا جاتا ہے، ایک کڑا ہوتا ہے لوہے کا، اس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، تلوار مارے اس پر لگے، کہاں ٹوٹ گئی؟ اب علی کے پاس بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہ رہی۔ اس نے کہا اب کیا کروں، کوئی چیز نہیں۔ سامنے خیبر کے قلعے کا دروازہ نظر آیا، کتنا چھوٹا سا تھا، اتنا بڑا کہ 40 آدمی مل کے اسے بند کرتے تھے، 40 آدمی مل کے اسے اور 40 مل کے کھولتے تھے۔ کوئی 200 گز لمبا اور 100 گز چوڑا، اتنا تو صحیح نا، 40 آدمی جو جس کو مل کے بند کرتے۔ اب ذرا امیر المومنین، یہ چھوٹا امیر المومنین ہے اور بڑے امیر المومنین سے جھوٹ سیکھا ہوا ہے نا، کہتا ہے علی کی نگاہ پڑی دروازے پر، کہا تو کوئی چیز نہیں، دروازہ یا کنڈے پہ ہاتھ نکال ڈالا اور پھر ایک دفعہ جھٹکا دیا، سارا دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا۔ اب علی نے ڈھال کی بجائے دروازے کو آگے کر کے لڑنا شروع کر دیا۔ میرا بیٹا اس وقت چھوٹا ہوتا تھا، 3 سال پہلے، اس نے کہا ابو اس کو امیر کس نے بنایا؟ میں نے کہا کیوں، اس نے کیا قصور کیا ہے؟ کہنے لگا اس کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ اگر 200 گز لمبا اور 100 گز چوڑا دروازہ سامنے تھا تو علی تلوار کہاں سے چلاتا تھا؟ میں نے کہا بچوں اگر اس کو عقل ہوتی تو امیر ہی ہوتا، پھر اس کو امیر بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر اتنی عقل ہوتی؟ اور میرا چھوٹا بیٹا بولا نہیں نہیں ابو، حضرت علی نے دروازے کے اندر سے کھڑکی نکال لی ہوگی تلوار چلا کے، مت ماری گئی ہے۔ میں کہتا ہوں چلو ان کی تو ماری گئی ہے، تمہاری تو قائم ہے، بتلاؤ وہ جو اتنا بہادر تھا اس کا حق چھینا گیا تو کیوں نہیں لڑا؟ وہ تو اسد اللہ الغالب الذی لا غالب الا ہو، یہی پڑھتے ہیں نا عبارت، کوئی غالب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس غالب نے اگر بیٹے نے جنگ کی اپنے حق کے لیے تو اس کے باپ نے جنگ کیوں نہیں کی؟